ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین، ساقی کوثر خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، انتظامیہ کی طرف سے توحید کے موضوع پر بات کرنے کا حکم ملا ہے۔ خالق کائنات کو توحید کتنی پیاری ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواحوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اس دھرتی پر جتنے بھی انسان آنے والے تھے، ان کی روحوں کو پیدا کیا۔ پھر انہیں بولنے اور سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو ہی رب ہے ہمارا۔ یہ کب ہم نے اقرار کیا تھا؟ جی آپ نے بھی کیا تھا، میں نے بھی کیا تھا۔ جتنے بھی دنیا میں آنے والے لوگ ہیں، مرد ہو، عورتیں ہو، مسلم ہو، کافر ہو، دہریہ ہو، ملحد ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی وطن سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، جس کا نام انسان ہے، انہوں نے رب سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے ایک زبان میں کہا قالوا بلا، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ کتنی پسند ہے چیز اسے، بھیجا نہیں دنیا میں ابھی، نہ نماز کا وعدہ لے رہا ہے، نہ حج کا وعدہ لے رہا ہے، نہ زکوٰۃ کا لے رہا ہے، نہ کسی اور چیز کا، نہ جہاد کا۔ سب سے پہلا وعدہ توحید کا لے رہا ہے، اپنی ربوبیت کا ہم سے وعدہ لے رہا ہے۔ سنو، یہ جو مجھ سے وعدہ کر رہے ہو، اس بات پر تمہارا باپ آدم گواہ ہے، اس بات پر میرے فرشتے گواہ ہیں، میں اس بات پر گواہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں جا کر بھول جاؤ۔ جو مجھ سے وعدہ کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، سارے معاملات تیری تو رجوع ہونے والے ہیں، پھر نہیں جانا
بھول نہیں جانا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا پھر دوسرا بہانہ کر لو کہ اللہ ہم دنیا میں گئے، ہم نے اپنے بڑوں کو شرک کی حالت میں دیکھا، ان کے دیکھا دیکھی ہم بھی ان جیسے ہو گئے. رب نے کہا یہ بہانہ تمہارا قبول نہیں. دو باتیں رب نے فرمائی. ایک تو یہ کہ میں یہ قبول نہیں کروں گا کہ جی میں بھول گیا تھا، یا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو دیکھا اور ہم ان کے دیکھا دیکھی ان جیسے ہو گئے، اب ان کی وجہ سے ہمیں سزا مت دو. اللہ فرماتے دونوں چیزیں تمہاری قبول نہیں کروں گا. ایک تو میرا جو وعدہ ہے تمہیں یاد دلاتا رہوں گا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، آدم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہو، جو بھی نبی آپ سے پہلے گزرے، ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ جا کے سب سے پہلے اپنی قوم میں یہ بات کہیں گے، ان کی اصلاح کریں گے کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، پس میری عبادت کرو. اور یہی بات میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بہانہ ختم کر دوں گا. اور یاد رکھیے کہ خالق کائنات کو جتنی محبت توحید سے ہے اور اتنی نفرت شرک سے ہے. کہ ہر ایک کو بخش کر سکتا ہوں، معاف کر دوں گا، لیکن سن لو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ ہرگز اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جو شرک میں مر چکا، کہ اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے. کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ مشرک، کافر اور میری آیات کا نہ ماننے والا، تکبر کرنے والا، انحرافی کرنے والا، کہا یہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہاں اگر اس کو جنت میں بھیجنا ہے تو ایک میری شرط وہ پوری کر لو. اللہ شرط آسان ہے. کہا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اگر سوئی کے سوراخ میں سے کہا کہ اونٹ گزر جائے تو یہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. مانا یہ کہ بات ممکن ہی نہیں، بندہ شرک و کفر کی حالت میں مر گیا ہو، کہا اس کی بخشش ہو جائے، کہا ممکن نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث پڑھے کون؟ حدیث پڑھے کون؟ آپ نے تو سنا ہی نہیں ہوگا کہ حدیث کیا ہوتی ہے. ہم نے تو چوپڑیاں بنا بنا کے ایک دوسرے کو پڑھانے کے یہ پڑھ لو، یہ ہمارے مولوی صاحب کی پڑھ لو. اللہ کے بندے، ہمارے لیے اللہ نے حجت رکھی، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی حقیقت ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا. میرے پیغمبر نے آخری اپنے خطبے میں کیا فرمایا؟ او دنیا والوں، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. وہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد رسول اللہ کے بعد حدیث. کہا کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. ہم نے دونوں کو چھوڑا ہوا ہے. فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہوگی، اور یقین ہے نا قیامت پر. والبعث بعد الموت، مسلمان کا مرکزی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جینا ہے. خالی جینا نہیں، اس 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی جو رب نے مقرر کی ہے، اس زندگی کا حساب بھی دینا ہے. پھر یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، کردار کے مطابق. کوس میدان محشر کے اندر، اس وحشتناک دن کے اندر، جس روز سورج 1 میل پر آ جائے گا،
آج ہزاروں کروڑوں میل ہم سے اوپر ہے، جون جولائی میں ہماری حالت پتلی ہو جاتی ہے، مئی کے اندر باہر نہیں نکلتے، سخت لو لگتی ہے، بندہ پریشان ہے، ہزاروں میل کروڑوں میل اوپر اس کی حالت یہ، جب ایک میل پر آ جائے گا مجھے بتائیے کہ بندے کی حالت کیا ہوگی؟ اس حالت کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کی ملاقات ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بیٹے جی ابا مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی پڑوسی نہیں ہے، کوئی دور کا رشتہ دار نہیں۔ حالت غیر ہوگی جہنم کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے ابراہیم جی میرے رب آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ تخزنی یوم یبعثون، جزا کے دن مجھے رسوا نہیں کرو گے، جو بھی آپ نے کہا میں نے پورا کیا۔ ابراہیم الذی مفارب کہتا ہے کہ ابراہیم جس نے ہمیشہ وفا کی، میرا وفادار بندہ تھا، اس وفاداری کے بنیاد پر میں نے کہا ابراہیم آج کے بعد تو میرا خلیل ہے، قریبی دوست، جگری دوست کو ہم خلیل عربی میں کہتے ہیں کہ تو میرا خلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، خلیل اللہ کے باپ کا مسئلہ ہے، تیری رحمت سے میرا باپ محروم ہو جائے۔ وہ باپ ذرا سن لو، دنیا میں بھی اس کا کردار سن لو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کہا کہ ذکر بیان کر ابراہیم علیہ السلام کا میرا سچا نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جی آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آتے ہیں، سننے کی طاقت نہیں، دیکھنے کی طاقت نہیں، کسی مسئلے کا حل ان کے اختیار میں نہیں، اس مالک کو کیوں نہیں پکارتے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم۔ کہا کہ واللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، کبھی اس پر موت نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب نے اعلان کر دیا دنیا والوں سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، باقی رہنے والی کا نام، کہا کہ رہنے والا نام تیرے رب ذو الجلال اکرام کا ہے، باقی ساری دنیا نیست نابود ہو جائے گی۔ کہا ایسے رب کو چھوڑ کر آپ ایسوں کو پکار تو جن کو سننے کی طاقت بھی نہیں۔ ابا کیا کہتے ہیں ذرا سن لو، کتنا اپنے عقیدے میں سخت ہے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ او ابراہیم میرے خداؤں سے منہ موڑ رہے ہو، میرے خداؤں کی تم غیبتیں کر رہے ہو، اگر تم اپنی بات سے نہ رکے تو میں باپ کے ہوتے ہوئے تمہیں پتھر لگوا کے مروا دوں گا، یا تمہیں اپنے گھر سے وقتی طور پہ نکال دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ آج منتیں کرنے والا باپ دیکھو کتنا سخت ہے دنیا کے اندر، کہ آج بھی بات کرو کہتے یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سن لو، قرآن نے ایک چیز واضح کی ہے، پر انسان تو آنکھیں نہیں کھول رہا۔ ابراہیم اگر تم نہ رکانا میں تمہیں مروا دوں گا۔ ایسے بھی نہیں، رجم کہتے ہیں پتھر لگوا لگوا کے وقتی طور پہ گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی تکلیف کیوں کر رہے، میں خود ہی جا رہا ہوں۔ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا خیال ہے یہ؟ اتنی بڑی سفارش ہے نا، بیٹھے ہو نا آسرے پہ، اتنی بڑی سفارش، خلیل اللہ سفارش کر رہا ہے، اپنے باپ کی کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہیں گے ابراہیم میں وعدہ کر چکا ہوں، مشرک اور کافر جنت میں نہیں جائے گا،
یہ پورا آفاقی وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز بندے کو معاف نہیں کرے گا جو شرک میں مر چکا، کہا اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ ابراہیم تیرا باپ شرک میں مر چکا ہے، بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں ایک بات کرتا ہوں میں، اللہ آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ تجھ سے وعدہ ہے کہ عزت بحال کروں گا، دنیا سے وعدہ ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، حل میں نکال کے تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا ذرا اپنے پاؤں میں دیکھیے، جب نیچے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے باپ کی صورت کو انسان سے حیوان میں تبدیل کر دیں گے، ثم طرح فی النار، انہی کے سامنے گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا والد کو، لیکن جہنم سے چھڑا نہیں سکیں گے۔ یہ ہے شرک کی نحوست۔ اب بھی سمجھ جائیے اللہ کے بندو کہ رب کریم کو شرک اور مشرک سے کتنی نفرت ہے۔ آئیے دیکھیے کہ رب کریم کو توحید سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اسے اپنے گناہوں کا اعتراف کرائے گا، بندے یہ گناہ کیے تھے؟ جی میں نے کیے ہیں۔ اور تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ سے عذر کر کے بھی کیا فائدہ، تو ہر چیز کو جانتا ہے، عذر کر کے کروں گا کیا؟ اللہ کہیں گے بھلا لکھنے والے پر تجھے اعتراض ہے؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، رب کہتے ہیں میرے لکھنے والے بزرگ جو کرتے ہو وہ لکھتے ہیں۔ ایک لفظ کیا ہے کہ زیر و زبر، نہ کم نہ زیادہ، جو کرو گے وہ لکھا جاتا ہے۔ نیکی کرنے والا الگ لکھ رہا ہے، برائی کرنے والا الگ لکھ رہا ہے۔ جب مر جاؤ گے تو تمہاری کتاب وائنڈ اپ ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ کہا کہ پھر اس کتاب کو کھولا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کہا کہ جب کتاب کو سامنے رکھا جائے گا، جب کتاب کو کھولا جائے گا تو دیکھے گا کہ کتاب کو دیکھ کر مجرم بندہ، گنہگار بندہ خوف کھائے گا، کہے گا ہائے مصیبت، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے میرے چھوٹے گناہ بھی نہیں چھوڑے نہ بڑے، میں نے چھپ کر چھپر میں کیے تھے، کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اعلان ہوگا میرے بندے جو کر کے آئے ہو تمہارے سامنے، تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ کتاب کھولے گی، یہ تیری فلم چلے گی، اور دنیا میں بیکار فلمیں دیکھنے والے، فحش و بے حیائی کرنے والے، سن لو، 2 ٹکے کے خاطر جو اپنے جسموں کو بیچتے ہیں، ان کی فلم دیکھ کے ملحوظ ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو، جب تیری فلم چلے گی تو تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی یہ 70 سالہ فلم چلے گی، یہ 80 سالہ فلم چلے گی، جو تو نے دنیا میں جو بھی کردار ادا کیا ہے، کالا ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، اچھا ہے، برا ہے، رب کہتا ہے کھول کے رکھ دوں گا، اقرا کتاب کا بندہ پڑھیے، اپنی باتیں دیکھ لے اور اپنے نفس کو اطمینان کر دے کہ میں نے دیکھ لے، کہیں بھی کہتے ہیں بلے کے ساتھ بل ہم نے لگا رکھا ہے، کہیں بھی تمہارا معاملہ خراب نہیں ہوگا، بالکل کلیئر لکھا ہوگا۔ اس لیے اللہ کہیں گے کرامن کاتبین پر کوئی اعتراض تو نہیں لکھنے والے پر؟ جیسے نا دکاندار سے ماشاءاللہ پورا مہینہ کھاتے ہیں، پھر جب بل آتا ہے ایسے سوچتے ہیں اور یہ 30,000 کا بل آ گیا، تو نے چکر تو نہیں کر دیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے چکر کرنے کے لیے اس کے پاس اپنے بل کیوں رکھا؟ اور ماشاءاللہ ہم سندھیوں میں بھلے میں کروڑ پتی کیوں نہ ہوں، یقین جانے جب تک ادھار پر کام نہیں چلائیں گے تو ہمیں مزہ نہیں آتا، نہیں یار ادھار پتہ نہیں کبھی بندہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں، یہ پٹ ہے ہمارے اندر۔ یقین جانیے کہ ہم نے ارب پتی خرب پتی، لیکن ان کا کھندا چلے گا کہ ہاں بھائی دکاندار دے، پھر آخر میں روتے ہیں کہ بھائی وہ کیا ہے، کیوں ہو گیا؟ تو بھائی اعتبار کیا کرو، یا تو وہاں بالکل معاملہ ختم کرو۔ تو اس لیے اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی اعتراض ہے لکھنے والوں پر؟
ان پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا سن جی میرے رب، تیری ایک نیکی ذرا لیا. او 99 دفتر ہیں، کتاب 99 اتنے لمبے کہ آنکھ تک جا کے کام کرے. بندہ سوچے گا رب نے اتنے لمبے تڑنگے گناہوں کے میری سیاہ کاروں کے کتاب لگے ہوئے، اور مجھے کہا رہا کہ ایک نیکی کیا مقابلہ کرے گی اس کی نیکی؟ کہاں 99 کتاب دفتر ہیں. بہرحال رب کی بات تو مان لیا ہے نا. یہ بندہ گیا، اس کو چٹھی ملی. چٹھی سمجھتے ہو نا؟ اس کا حدیث کا نام حدیث بطاقہ، چٹھی والی حدیث. چٹھا نہیں، ایک چھوٹی چٹھی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، توحید کی چٹھی ہے. گنہگار تھا، پاپی تھا، جو کچھ بھی تھا، سیاہ کار ہے. 99 دفتر ہے کتاب کے، گناہوں کے، سیاہ کاریوں کے. 99 دفتر پلڑے میں پڑے ہوئے ہیں. بندہ ایک چٹھی لے کے آ رہا ہے، اور آپ بوجھل قدم سے آتا کہتا میرے رب آپ نے بھیجا تھا، میں چٹھی کے لیے لے آیا ہوں. اور میرے بندے جا تلوا لے، تُو سے آج زیادتی نہیں ہوگی، تُو سے زیادتی نہیں کروں گا. ایک پلڑے میں 99 دفتر ہیں، اور دوسرے پلڑے میں جیسے یہ پرچی رکھی جائے گی، وہ دفتر سے اوپر اٹھ جائیں گے، وہ پرچی بھاری ہو جائے گی. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کا فیصلہ ہے کہ جس کے نام و اعمال بھاری نکلے وہ عیش و آرام میں رہے گا. اس چھوٹی سی توحید کی پرچی کی برکت سے رب کو کتنی بڑی محبت ہے. 99 دفتر گناہوں کو آپ اللہ نے نظر انداز کر دیا. کہا کہ لا ابالی، او میرے بندے تو اس حال میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے کنارے تیرے گناہوں سے بھر گئے، لیکن تو اس حالت میں مجھ سے ملا. لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کیا. کہ اتنی میں تجھے بخش دے دوں گا، مجھے کوئی تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں. یہ ہے توحید. وہاں شرک سے نفرت ہے کہ جس اللہ کے بندے نے زندگی رب کے لیے قربان کر دی. باپ کا معاملہ ہے، لیکن مشرک کی وجہ سے باپ کو نہیں چھڑا سکے. یہ ایک کامن بندہ ہے، ایک عام بندہ ہے، غیر معروف بندہ ہے، لیکن تھا توحید والا. رب نے توحید کی برکت سے بخشش کر دی. جاؤ آج مجھے بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہے، کیا کیا کچھ نہیں ہے. رب کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھائی جا رہی ہیں. اس مالک سے جو ہے بالکل بندہ مایوس ہو چکا. قُلْ فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير. او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو، قرآن میں سورۃ الرعد 13 پارہ ہے، پڑھ لو. قُلْ فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہہ دو کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا اولیاء مانا ہوا ہے، کسی اور کو اپنا دوست مانا ہوا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، میں رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک اور وارث نہیں. کہا کہ تمہارے مالک اور وارث تو دور کی بات ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہا کہ اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کے مالک اور وارث نہیں. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو بھلا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے، برابر ہیں؟ او بھائی ایک بندہ نابین ہے، ایک بندہ آنکھوں سے محروم ہے، دوسرے بندے کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کہیں دونوں کو تم برابر کرو گے؟ عمل تستوی الظلمات والنور، کہا کہ بھلا روشنی اور اندھیرا، دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو جائیں گے برابر. رات رات ہے، دن دن ہے، اندھا اندھا ہے، دیکھنے والا دیکھنے والا ہے. کہا کہ جب یہ دونوں برابر نہیں تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک پیدا ہونے والا ہے، دوسرا پیدا کرنے والا ہے، ایک کھانے والا ہے، دوسرا کھلانے والا ہے. کہا کہ کھلانے والا میں، دینے والا میں، مالک میں ہوں، اور مجھے بتاؤ کہ کیسے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟
ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی فتشابہ الخلق علیہم. یا اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ جن کو شریک کیا ہے انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی اور میں نے بھی کی ہے، پھر وہ چیز مشتبہ ہو گئی. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ جن کو تم نے حاجت روا، اولیاء، دوست، مشکل کشا بنا رکھا ہے، انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے، میں نے بھی پیدا کی ہے. اب جو ہے تمہارے لیے مشتبہ بات ہو گئی، یار ہم کس کی مانیں؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ ارونی ماذا خلقو، انہوں نے زمین و آسمان میں وہ کون سی چیزیں پیدا کی؟ ایک تو چیز دکھا دو، ایک چیز دکھا دو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. کہا کہ اوے لوگوں میں دنیا کے والو ایک مثال دے رہا ہوں تمہیں، ذرا کان کھول کے سن لو. کیا کہا ہے کہ مثال تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورۃ حج ہے 17 پارہ. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. کہا کہ میرے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. اگر گھر میں چائے میں مکھی گر جائے تو ماشاءاللہ گھر والوں آنکھیں دکھاتے ہو، اٹھاؤ یہ اس میں مکھی ہے. آج کل چائے مہنگی ہو گئی، اگر ہوٹل میں گر پی رہے ہو گر جائے تو ایسے آپ آگے پی لیتے ہو کہ یار 50 روپیہ ضائع ہو جائے گا. اور جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکھی کے 2 پر ہیں، ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں زہر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی یوں نہیں گرتی، ہمیشہ یوں گرتی ہے، اور جو زہر والا پر ہے اس میں وہ اپنا لگاتی ہے. کہا کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے مکھی کو نہیں، دودھ کو، پانی کو، اور جو پینے کی چیزیں، چائے کو، اس کو یا گھی میں گر گئی ہے، کسی بھی چیز میں گر گئی ہے، آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس کا دوسرا پر بھی اس میں اندر ڈال کے اس کو باہر پھینک دو، کیونکہ اس کا علاج بھی ہو جائے. آج بھی جانتے ہو کہ جو سانپ کا کٹا ہوا اس کا علاج بھی سانپ کے زہر سے ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں حقیر مثال دے رہا ہوں تمہیں. دنیا کی حقیر چیزیں مکھی جسے میں اور آپ پسند نہیں کرتے، زیادہ جو اسپرے کر کے ان بیچاریوں کو مار دیتے ہیں کہ یار تنگ کیا مکھیوں نے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. کہا کہ میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، جتنے بھی تمہارے مشکل کشا حاجت روا داتا تم نے بنا رکھے سارے کے سارے جمع ہو جائیں. کہا کہ مکھی بنا نہیں سکتے، یہ مکھی بنا کر اڑا نہیں سکتے. جہاز تو تم نے اڑا لیا لیکن اس کے اندر روح نہیں. ارے کہا مکھی تو بنانا کجا، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. ان کے لیے جو تبرک کے لیے تم ان کے سامنے کھانے رکھتے ہو اور مکھی بھی اس میں سے کھا لیتی ہے، ان سے یہ کہہ دو کہ مان لیا کہ آپ مکھی نہیں بنا سکتے، اچھا ہمارا کھانا ان سے واپس کرا دو مکھی سے. لا یستنقذوا من ضعف الطالب والمطلوب. رب کہتا ہے وہ مکھی سے کھانا بھی نہیں چھڑا سکتے. طالب اور مطلوب دونوں کمزور، جسے مانگا جا رہا ہے وہ دینے سے کمزور، جو مانگ رہا ہے وہ ایمان کا کمزور. مانگنا کس سے چاہیے تھا؟ رب سے مانگنا چاہیے تھا. کسے پکارنا چاہیے؟ لہو دعوت الحق. سورۃ رعد فرما اس کو پکارنا حق اور سچ ہے. تکلیف میں بھی اسے پکارا کرو، آسانی میں بھی اسے پکارا کرو، مشکل میں بھی اسے پکارا کرو. کہا کہ جہاں اور جس جگہ سے مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. جہاں تمہارے والدین نہیں سن سکتے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں سن سکتی، وہاں سے میں سنتا ہوں. آؤ قرآن سے مثالیں دیں آپ کو. ایک بات یاد رکھنا، یہ ذہن نشین کر لینا، اہل حدیث کے اسٹیج سے یا تو آپ کو اللہ کا قرآن سنایا جائے گا یا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت بیان کی جائے گی. تیسری چیز نہ ہم نے سیکھی ہے، نہ ہم سکھاتے ہیں، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہماری ضرورت اللہ کا کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس. اور یہی 2 چیزوں کا نام شریعت ہے. اللہ نے مثال دی.
وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ 17 پارہ سورۃ انبیاء. کہا کہ مچھلی والے نے کیا سمجھا کہ ہم سختی کے ساتھ نہیں پکڑیں گے. فنادا فی الظلمات، کہاں اندھیروں میں مجھے پکارنے لگے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کون ہے یہ؟ وہ یہ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں یونس علیہ السلام. اللہ نے نینوا کے علاقے میں بھیجا، قوم والوں کو سمجھایا، قوم سمجھ نہیں رہی. آخر رب سے دعا کی مانگ، اللہ میرا اور میری قوم کا فیصلہ کر دو. اللہ نے کہا یونس ٹھیک ہے. جب یہ چیز دیکھ لے، نشانیاں دیکھ لے، سمجھ جاؤ کہ ہمارا عذاب آ چکا. وہ نشانیاں ظاہر ہوئی تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکم کا انتظار نہیں کیا، ناراض ہو کر نکل پڑے. اب کہا کہ قوم جانے، اس کا کام جانے، اب رب جانے. میں نے ان کو سمجھایا، اب میرا کوئی تعلق نہیں. یہ گاؤں سے نکل گئے. گاؤں والوں نے پہلے تو سمجھا کہ ماشاءاللہ برسات کی موسم اچھی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے دیکھا یہ برسات کا نمونہ تو نظر نہیں آ رہا. بندوں کو بھگایا کہ دیکھو یونس علیہ السلام کہاں ہے. خوب کو گاؤں میں تلاش کیا، دیکھا کہ یونس علیہ السلام تو نکل چکے. سمجھ گئے یہ عذاب الہی کی صورت ہو سکتی ہے. چھوٹے بڑے مرد و عورت ایک میدان میں جمع ہو گئے، رب سے آہوزاری کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے. اللہ ہمارا نبی بھی ہم سے نکل گیا، ہمارا وعدہ ہے عذاب ٹال دو، ہم سدھر جائیں گے. رب کہتا ہے یہ میرے سنت کے خلاف تھا. ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ لایا ہوا عذاب ٹال دوں الا قوم یونس. ہاں دنیا والوں ایسا بھی میں نے کیا ہے کہ لایا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا. میں ٹالتا نہیں ہوں عذاب لایا ہوا. عذاب ٹل گیا اور اللہ کے نبی جا کے کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی میں زیادہ لوگ تھے. جب چلا ماحول تو ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب اندر پہنچے کشتی چلتی گئی، ماحول سمندر کا آیا جو بھی تھا خراب ہوتا گیا. اچانک طوفان نے گھیر لیا، کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، وزن زیادہ ہے، جیسے 1 چمچی ہے تو 8 آدمیوں کی، لیکن ماشاءاللہ گاؤں والے اس کو 20 اٹھا لیتے ہیں. اللہ رحم کرے، یہ ان کی عادت ہے. کشتی والے نے اعلان کیا بھائیو سارے ڈوب کے مر جاؤ گے. پھر کہ کچھ لوگوں کو ہاتھ سے اندر پھینک دو. یار ایسے کون جائے گا؟ کہ وزن کم کر دو، وزن بہت زیادہ ہے. پھر کیا کریں؟ کہ قرآن اندازی کرو، جس کا نام نکلتا ہے جائے اس کو اندر پھینکتے جاؤ. قرآن اندازی کی نامی یونس علیہ السلام کا نکلا. لوگوں نے دیکھا کہ یار بندہ پھینکنے جیسا تو نہیں ہے، اللہ کے نبی تھے، ایک معمولی بات تو نہیں ہے اللہ کے بندو. لوگوں نے چھوڑ دیا، کہا ان کو چھوڑ دو یار. پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر ان کا نام، پھر چھوڑ دیا. پھر قرآن اندازی کی گئی، ان کا نام. انہوں نے کہا بھائیو لگتا ہے کہ میرے ہی نصیب میں تم چھوڑ دو. جیسے ہی اندر گئے پانی میں، اللہ نے مچھلی کو بھیجا کہ میرا مہمان آ رہا ہے، اس کو رکھنا ہے. مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، بات کی تہ کو پہنچ گئے کہ معاملہ کیا ہے. اللہ کہتے وہیں مچھلی کے پیٹ سے مجھے پکارا. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. کہا کہ مچھلی والا جب ناراض ہو چلا، سمجھا کہ ہم سختی کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، مجھے اندھیروں میں پکارنے لگا. رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا. اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی اس مصیبت سے نکالنے والا نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. او دنیا
والوں میں نے اس کی پکار کو سن لیا، میں نے اس کی آواز کو سن لیا، خالی سنا نہیں، فاستجبنا لہ ونجینا من الغم، کا اس غم سے میں نے نجات دے دی۔ اور اس طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ خالی میں نے یونس کو نجات دیے، کہا کہ مومنوں کو مصیبتوں سے نکالتا رہتا ہوں، انہیں نجات دلاتا رہتا ہوں، یہ ہے میرا رب۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کسی غم میں گرفتار ہو جائے، اور یہ یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا رہے، تعداد کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے، کہا کہ اس کی ورد کرتا رہے، پڑھتا رہے، اللہ ضرور اس کو غم سے نجات دے گا۔ اس لیے فرمایا لہو دعوت الحق، وہ دنیا والوں اسی کو پکارنا حق اور سچ ہے، اور کہا کہ میرے علاوہ جن کو پکار رہے ہو لا یس، سن لو کہ کوئی بندہ پانی کے سامنے بیٹھ جائے اور ہاتھوں کو لمبا کرے اور پانی سے کہے کہ بڑی مجھے پیاس لگی ہے، آ کر میرے منہ میں پڑ جا، کیا خیال ہے؟ او بھائی میرے سامنے بوتل پڑی ہے، آپ کے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے، نہر آپ کے سامنے ہے، کنواں آپ کے سامنے ہے، کولر آپ کے سامنے ہے، اب آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کنویں پہ کھڑے ہو گئے، پانی چونکہ نیچے ہے اور نکالنے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے کہ پانی سے کہے کہ ذرا اوپر آ جاؤ میرے منہ میں پڑو، تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ پانی ماشاءاللہ نیچے سے آ کے آپ کے منہ میں آ جائے؟ ہوگا؟ یار دن ہو جائے تو ذرا چیک کر لینا، کنویں کے وجہ سے موسم نہیں، چلو نہریں تو ہیں نا، اگر ہو جائے تو مجھے بتا دینا کہ مولوی تجھے تقریر کر کے گیا تھا نا، ہم نے پانی کو بلایا چل کے آ گیا، اچھا ماشاءاللہ، وما ہوا ببالغ، اللہ فرماتے پانی کبھی بھی چل کر نہیں آئے گا، پیاسا کنویں کی طرف جائے گا، کنواں چل کر پیاسے کے پاس نہیں آئے گا۔ کہا کہ یہی مثال ہے میرے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو، جس طرح تم ہاتھ لمبے کرو پاؤں کی طرف، اپنے پانی کی طرف، کہا کہ پانی چل کر نہیں آ سکتا تو تمہاری پکار کوئی سن نہیں سکتا، جاؤ خالی تمہاری پکار ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہا کہ اس بندے سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو آواز دیتا ہے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہا کہ قیامت تک وہاں سے جواب نہیں آ سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہا کہ ان کی دعائی سے، ان کی پکار سے، ان کی دعاؤں سے وہ غافل ہیں، انہیں کوئی معلوم نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، کہا کہ انہیں کوئی معلوم نہیں۔ آج ذرا سی تکلیف آ جائے، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے جی؟ پورے 5 سال ہو گئے، پورے، اچھا کم تو نہیں ہے نا؟ نہیں پورے ہو گئے۔ اولاد ہوئی ہے؟ کم نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ جس اللہ کی بندی کو اولاد نہیں، اس کو اس سے زیادہ تو پڑوس والی عورتوں کو تکلیف ہے۔ ہائے ہائے بہن کیا ہوا؟ آپ کو اولاد نہیں ہے؟ نہیں ہے، پھر قائن مردوں پہ اعتبار نہیں، ابھی 5 سال ہوئے ہیں، 2-4 سال گزر جائیں گے، اولادی تو دوسری شادی کر لے گا۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا مقصد ہے کہ پہلی والی بیچاری مر گئی، اس کی حالت غیر ہو جائے گی، کیا کروں؟ کہا کہ فلاں جگہ کی خاک لے آؤ، وہ تم چاٹو گی نا، جب تم کھاؤ گی تو تمہیں بچہ ہو جائے گا، خاکوں سے بچے ہوں گے، سبحان اللہ۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا عمر کے مطابق اولاد ہوتی ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتد الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل رب رضيا۔ یا
زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ او اللہ سے مایوس ہونے والو، او عمر تیری 30 سال مشکل سے گزری ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے والو، رب کہتا ہے او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے میرے بندے زکریا علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، کہا میں نے جو اس پر رحمت کی ہے، میں نے جو اس پر رحمت کی لوگوں کے سامنے بیان کر۔ یہ ملا جی کیوں بیان نہیں کرتا؟ اسے پتا ہے کہ کھانے چلے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ بیان کر، اور تو کھول کے بیان کر، میرے لوگوں کے سامنے کھول کے قرآن بیان کر۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ رب کہتے ہیں سورت مریم کی شروع کی آیات ہیں، ترجمہ ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، ویسے بھی مولانا یہ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ سنتے جاؤ تو پھر جا کے ترجمہ کھول لینا، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میری اصلاح بھی کر لینا۔ کہا کہ جب پکارا مجھے زکریا نے خفیہ آہستہ، دو معنی ہے، یا تو چھپ کر یا آہستہ۔ کیوں؟ 80-90 سال کی عمر ہے، اب یہاں نہ کوئی بابا کہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دو تو یہ پیچھے نوجوان ہنسیں گے، 80 سال کا بابا بیٹا مانگ رہا اللہ سے، ماشاءاللہ، تو لوگ ہنسیں گے نا اس پر، تو ابھی دینے والا تو میرا رب ہے، لیکن فرمایا کہ اس نے مجھے آہستہ پکارا یا چھپ کر مجھے پکارا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ او میرے رب ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن آپ سے مانگ کر کبھی میں مایوس اور نا امید نہیں ہوا۔ زکریا کیا مانگتے ہو؟ کیا چاہیے آپ کو؟ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ پیچھے خاندان میں خوف رکھتا ہوں، بیوی بھی میری بانجھ ہو چکی ہے، نہ میری عمر ہے اولاد کی نہ میری بیوی کی، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی میری بانجھ ہو چکی ہے، ایک ولی عطا فرما، ایک بیٹا عطا کر، یرثنی ویرث من آل یعقوب، او میرے رب میرا اور آل یعقوب کا وارث ہوگا۔ کتنی عمر میں مانگ رہا ہے؟ قرآن گواہ ہے، سورت مریم ہے، میں کہتا ہوں شروع میں پڑھ کے دیکھ، رب کہتا ہے کہ اس عمر میں اعلان کر رہے ہیں اللہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بھی کمزور ہو چکا ہوں، بیوی بھی میری بانجھ ہو چکی ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، دونوں کی موسم نہیں اولاد کی، لیکن تیرے سامنے موسمیں کیا کرتی ہیں؟ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ کہا کہ تیرا رب جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے صرف یہ کہتا ہو جا، وہ چیز اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی سن لو، اولاد کس کے ہاتھ میں کہاں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ کہا کہ اے لوگو، زمین و آسمان کی بادشاہت ایک اللہ کے لیے، جس طرح چاہے پیدا کرے، دن بھی نکالے اس کی مرضی، رات بھی پیدا کرے اس کی مرضی، گرمی پیدا کرے اس کی مرضی، سردی پیدا کرے اس کی مرضی، برساتوں کی موسلادھار برسا دے اس کی مرضی، سالوں سال گزر جائیں کوئی برسات نہیں ہو رہی، کسی کو مالدار کر دے اس کی مرضی، کسی کو غریب کر دے اس کی مرضی۔ کہا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے، جس طرح چاہے وہ پیدا کرے۔ سورت شورا ہے، ذرا پڑھ کر دیکھنا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔ کہا
کہا کہ جس کو چاہے میں بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہے میں بیٹے دے دوں، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دوں، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں کہ بے اولاد اور بھانج کر دوں، انہ علیم قدیر، کا جانتا بھی اور طاقت بھی رکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ لنڈوں کے اندر کتنے لوگ بے اولاد ہیں، جانتا ہوں کہ کس کو بیٹی کی ضرورت ہے، جانتا ہوں کسی کو بیٹے کی ضرورت ہے، کون ہے جو بے اولاد ہے۔ کہا کہ یاد رکھو 4 جوڑے دنیا کے اندر، چاروں کا اختیار کسی کے پاس نہیں، میرے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے بیٹیاں دے دوں، ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری، چوتھی، یہ بیچارہ بیٹے کے آسرے میں خاندانی منصوبہ بندی بھی نہیں کر رہا، ورنہ 2 بچوں میں اکتفا ہو جاتا۔ یار ہو سکتا ہے ایک دفعہ بیٹا ہو، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا بچے 2 ہی اچھے۔ اچھا تو ہی پالے گا، تو رزق دے گا، تو ان کو سنبھالے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ ماں کے پیٹ میں تو رزق لکھا جاتا ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ مرتے مر گیا لیکن اولاد، بیٹیاں ہوئی لیکن بیٹا نہیں ہوا۔ کہا ایسے بھی ہیں جن کو میں نے خالی بیٹے دیے ہیں، بیٹی نہیں ہوئی، ایسے ہیں کم۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دوں، یہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ زیادہ تعداد آپ کو کن لوگوں کی ملے گی کہ جن کو اللہ نے دونوں سے نوازا ہے۔ وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہا کہ چوتھا کون ہے جس کو چاہے بے اولاد کر دوں، ایک شادی کر لی اولاد نہیں، دوسری کر لی اولاد نہیں، تیسری کر لی اولاد نہیں، چوتھی کر لی اولاد نہیں، ماشاءاللہ عورتیں تو جمع کر لی لیکن بچے نہیں، مرتے مر گیا، ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی مر گیا، سوچتا ہے کہ مال کون کھائے گا۔ ایک گدا گاڑی چلانے والا، ایک ریڑھی چلانے والا شام کو گھر پہنچتا ہے کہ ماشاءاللہ 10 بچے انتظار کر رہے ہیں، کہتا ہے میرے مالک 500 روپے کما کے لائے لیکن 10 بچوں کو کھلانا ہے۔ کہا کہ کسی کو میں نے کیا کیا نعمت دی، کسی کو میں نے کیا دی، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ سمجھ گیا؟ تو زکریا علیہ السلام کا معاملہ چل رہا تھا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ او زکریا ہم نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے دی، اور کیا چاہیے؟ رب کہتے ہیں کہ سن لو، اور مجھ سے مایوس ہونے والوں 90 سال کا بوڑھا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے بیٹا، اور میں نے دعا قبول کر لی، قبول بھی ایسی کی کہ اے زکریا علیہ السلام جب آپ کا بیٹا ہوگا تو نام رکھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے نام بھی رکھ لیا ہے۔ کیسی دعا قبول ہوئی؟ نام بھی میں نے رکھ لیا ہے۔ اللہ کیا نام ہے؟ کہا جیسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا یحییٰ کے نام سے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ نام بھی نہیں رکھا۔ یہ نام کے لیے میں ضرور بولتا ہوں تاکہ نیا دور ہے، جدید دور ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نام ذرا سوچ سمجھ کے رکھا کرو، اور فرمایا کہ اپنے بچے کا نام برکت نہ رکھا کرو۔ برکت، اکثر برکت اللہ رکھتے ہیں پھر اس کو برکت ہم کہتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھیں؟ اس لیے کہ جب آپ کے بچے کو کوئی آواز دے گا ہاں بھئی برکت ہے گھر پر، اور وہ نہیں ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ جی گھر پر برکت نہیں ہے، یہ کہو گے نا۔ آپ نے بچے کا نام یا بچی کا نام رحمت رکھا، کسی نے بلا لیا پڑوس میں کہ بھئی رحمت گھر پر ہے، تو آپ کہیں گے کہ جی گھر پر رحمت نہیں ہے۔ آپ نے نام رکھا ہے بچی کا ایمان، آواز دی کہ بچوں نے ایک دوسرے کہتے ہیں جی وہ آنٹی گھر پر ایمان ہے، نہیں بیٹا ایمان نہیں ہے گھر پر۔ اچھا آپ نے نام رکھا حیا، جی وہ آنٹی گھر پر حیا ہے، جی بیٹا حیا نہیں ہے گھر پر۔ یہی ہے نا دعا، پتہ نہیں کہاں سے لاریب، کہاں سے نام لیے تم نے یہ؟ وہ اینکر ہے نا وہ آتی ہے، ہم نے ہاں ہاں وہ آتی ہے ماشاءاللہ۔ پھر نام سے تیری بچی خوبصورت ہو جائے گی، نام سے تیرا بیٹا خوبصورت ہو جائے گا۔ چلو یار یہ پھر تو اچھا ہے کہ بدصورت آدمی اپنا نام رکھ لے، اچھا خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو نام کو اچھے رکھا کرو جو شریعت کے مطابق ہوں، ایسے نہ رکھو جو خلاف۔ تو یہاں اللہ کیا کرے کہ زکریا علیہ السلام ہم نے نام بھی رکھ لیا ہے،
جس کا نام یا ہوگا، اس سے پہلے ہم نے یہ نام بھی نہیں رکھا۔ تو میرے محترم، توحید کا موضوع تو بڑا لمبا موضوع ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مانگا کرو، اسی سے لو لگاؤ، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، نفع بھی اس کے اختیار میں ہے، نقصان بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت میری عمر کوئی 9-10 سال کی تھی۔ کہا یا غلام و بچے، میں کچھ باتیں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اللہ کا رسول، کہا کہ جب بھی مدد کی ضرورت پڑے اپنے رب سے مانگنا۔ کیا کبھی ایسی جگہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ بیوی کو نہیں بتاتا، ماں باپ کو نہیں بتاتا، دوست کو نہیں بتاتا، بھائی کو نہیں بتاتا، دنیا کے کسی بندے کو بتانا گوارا نہیں کرتا، اندر سے کڑ رہا ہے، اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ کہا کہ پکارنا ہے اپنے رب کو، پکار جو تیرے رازوں کو بھی رکھنے والا ہے۔ جا ایک رب کو پکارا کرنا۔ عبداللہ یہ بات ذہن میں رکھنا، دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، سارے سمجھ رہے ہو، سب آ گئے، اور ان سب کی چاہت ہو کہ ہم نے عبداللہ کو فائدہ دینا ہے۔ اگر رب کریم تمہیں فائدہ دینا نہیں چاہتا، یہ سارے مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ سارے مل کر سب زور لگا لیں، سب کی ایک زبان ہو، سب کی ایک چاہت ہو، سب کا ایک ارادہ ہو کہ ہم اس لیے جمع ہوئے کہ اس بندے کو فائدہ دینا ہے۔ کہا کہ رحمان تمہیں فائدہ دینا نہیں چاہتا۔ یہ سارے، صحیح بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، کہا کہ یہ سارے تمہیں ذرے برابر فائدہ نہیں دے سکتے۔ عبداللہ اگر یہی لوگ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ان سب کا ارادہ ایک ہو، نیت ایک ہو، چاہت ایک ہے کہ اس بندے کو ہم نے مل کر نقصان دینا ہے، کہا کہ رحمان تمہیں نقصان دینا نہیں چاہتا، یہ سارے مل کر بھی تجھے نہیں کچھ کر سکتے، یہ سارے تمہارا بگاڑ نہیں سکتے۔ اولاد ہو تو بے اولادی نہیں کر سکتے، اولاد والے کی اولاد چھین نہیں سکتے، مالدار ہے تو اس کو غربت نہیں دے سکتے، غربت ہے تو مالدار نہیں کر سکتے، بیمار ہے تو شفا نہیں دے سکتے، اگر صحت مند ہے تو کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اگر کاروباری ہے، اچھا کاروبار کر رہا ہے، تم سارے مل کر اس کا کاروبار تم کالے جادو کر لو، اگر وقتی طور پہ بندے کو نقصان بھی ہو رہا ہے تو مالک کی طرف سے ہوگا۔ یاد رکھنا، وَمَا بِالظَّارِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کہتے یہ جادو ٹونے جو بھی کرنے والے، نقصان بھی اس وقت بندے کو پہنچا جب میں چاہتا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ جادو ٹونے بھی کچھ نہیں کر سکتے، میری مرضی پر ہے۔ کیوں؟ آگے آپ نے فرمایا جفت الصحف رفعت الاقلام، سیاہی سوکھ چکی ہے، قلم اٹھ چکا ہے۔ غور کرنا، سیاہی سوکھ چکی ہے، قلم اٹھ چکا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ رب کریم نے جو تیرے مقدر میں، تیرے نصیب میں لکھ لیا ہے، دنیا کی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہاں اللہ نے ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ، جب اس کے اندر روح پڑتی ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے میرے رب کیا لکھوں؟ یہ بندہ جو دنیا میں جائے گا، اللہ فرماتا ہے اس کی عمر لکھ دو، عمر۔ اب میری آپ کی عمر جو اللہ نے لکھ لی ہے، جو رات آپ کی میری قبر میں ہے، تم دنیا میں نہیں چل سکتے، اور جو دنیا میں ہے تم قبر میں نہیں جا سکتے، جاؤ۔ عمر لکھ لی، بس بات فائنل ہو گئی۔ اللہ اور کیا لکھوں؟ کہا اس کے رزق لکھ دو۔ جب یہ دنیا میں جائے گا اور پھر یہ قبر میں جائے گا، اس وقت تک جتنی اس کی زندگی ہے، اس کو رزق کتنا ہم نے دینا ہے، رب کریم پہلے دن لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کو اتنا رزق ملتا ہے، اس رزق میں ذرے برابر نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، جو میرے لیے میرے رب نے لکھ لیا، آپ کے لیے لکھ لیا ہے۔ دنیا کی طاقت جمع ہو جائے کہ جی اس کے معاملے کو نقصان دینا ہے، اس کو رزق میں کمی بیشی کرنی، کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ قلم اٹھ چکا ہے، سیاہی سوکھ چکی ہے۔
اللہ اور کیا لکھوں؟ کہا لکھو یہ نیک ہوگا. اللہ اور کیا لکھوں؟ لکھ دو یہ بدکار ہوگا. بات سمجھو. اس آخر نقطہ بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا. اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب ماں کے پیٹ میں پہلے دن میرے لیے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بدکار ہوگا تو میں بدکار ہی رہوں گا نا بھائی, نیک کیوں رہوں گا؟ لیکن پہلی بات کیا لکھی؟ اس کی عمر لکھی اللہ نے. فرض کریں 50 سال. اللہ کا علم کتنا ہے؟ اس کو گھیر سکتے ہیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِالْعِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کہا کہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ رب کے علم کو گھیر لے. خالق کائنات نے اپنے علم کے ذریعے معلوم کر لیا کہ اس بندے کو میں آج دنیا میں بھیجوں گا اور اس دن یہ قبر میں جائے گا, اس کا کردار یہ ہوگا. پھر مالک نے لکھا ہے کہ نیک ہو یا بد ہوگا. اللہ تمہاری ماں سے بھی زیادہ تمہیں چاہتا ہے. وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ نہیں, اس نے اپنے علم کے ذریعے معلوم کر لیا کہ اس بندے کی عمر 50 سال ہے, یہ مرنے دم تک, آخری سانسوں تک یہ اس کا یہ کردار رہے گا. اس لیے لکھا کہ بد ہوگا یا نیک ہوگا. ایک جنگ میں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. پھر ماں ہے, ماں تو ماں ہے نا صاحب, ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے. باقی دیتے رہو. کہا کہ ہائے ہائے تیرے جیسا کوئی پیارا نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں ایک ہفتہ ہاتھ روک لینا, پھر مجھے فون کرنا کہ آپ کتنے پیارے ہیں. جی, جس بچے کو دیکھ رہے اس کو سینے سے لگا دی, پھر دیکھتی کہتی ہے میرا تو نہیں ہے, پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے. یہ پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو بولا اس ماں کو دیکھ رہے ہو؟ یہ اللہ کے رسول کتنی محبت ہے اولاد سے. کہ تمہارا رب اس ماں سے 70 گنا تم سے محبت کرتا ہے. یہ آج دنیا کی ماں مجھے جو ہے کسی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتی. مجھے کانٹا لگے تو ماں پریشان ہو جائے, مجھے گرمی لگے تو ماں پریشان ہو جائے, میرا گھر اجڑ جائے تو ماں پریشان ہو جائے. وہ رب تم سے, اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے؟ وہ تیرے کردار کی وجہ سے تو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کاش کہ مجھے آپ کو توحید کی سمجھ آ جائے. یہ حسد کا چشمہ اتار کے, یہ بغض کا چشمہ اتار کے, یہ پرانی باتوں کو چھوڑ کر کاش کہ اللہ کے کلام کا مطالعہ کیا جائے. میں کہتا ہوں روزانہ 20 منٹ قرآن کا مطالعہ کیجئے. ہر زبان میں الحمدللہ آ چکا ہے. اردو ہو, سندھی ہو, پشتو ہو, بروئی ہو, جرمنی ہو, جو بھی ہے آپ کی زبان ہے, الحمدللہ ہر ایک زبان میں قرآن کے ترجمے آ چکے. مانا کیا عربی نہیں پڑھے ہوئے, سندھی تو 5 درجہ پڑھے ہوئے ہیں نا, اردو تو پڑھے ہوئے ہیں, تو اس کو دیکھ لو. روزانہ 20 منٹ دیکھنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا